وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، پھر ہم نے ان پر طور پہاڑ کو اونچا کیا ان سے عہد لینے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور وہاں سے توریت لے کر آئے، اور یہ توریت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مطالبے پر لے کر آئے تھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ایک کتاب مل جائے جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، وہ آپ لے کر آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوہ طور پر آپ آئیں۔ پھر آپ نے 40 دن وہاں گزارے اور وہاں سے کتاب لے کر آئے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا یہ کتاب بڑی مشکل ہے، ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو پھر کوہ طور کو بلند کیا گیا، اور جبریل امین کوہ طور ان کے سروں پر لے کر آ گئے، اور سر کے تھوڑے فاصلے پر یہ پہاڑ تھا۔ فرمایا مان لو، اگر نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تمہیں کچل دے گا۔ پھر وہ توریت پر ایمان لائے اور کہا کہ ہم توریت پر عمل کریں گے۔ اس میں تنبیہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر یک بار کی کتاب آ جائے تو ہم مان لیں گے، تو توریت تو یک بار کی آئی تھی، تو اسے بھی ماننے کے لیے وہ آسانی سے تیار نہ تھے، وہ ابتدائی طور پہ تیار نہ تھے۔ جب کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر کیا گیا تو پھر انہوں نے تسلیم کیا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو۔ یہ فرمان اس وقت تھا کہ جب یہ میدان میں اور سفر میں تھے، مصر سے شام جہاد کے لیے جا رہے تھے، راستے میں بھوک سے یہ نڈھال ہوئے، پیاس سے یہ نڈھال ہوئے، تو چشمے جاری ہو گئے، آسمان سے من و سلوہ کا نزول ہوا۔ پھر من و سلوہ کھا کھا کے یہ کہنے لگے کہ اب تو ہم تھک گئے ہیں، ہمیں سبزیاں کھانی ہیں، دالیں کھانی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قریب کی ایک بستی تھی جس میں کافر تھے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور کافروں پر ان کا رعب طاری کیا، وہ گھبرا کر بھاگ گئے، پوری بستی انہوں نے چھوڑ دی، سارے باغات، ساری فصلیں وہاں پر تیار تھیں۔ تو ان سے فرمایا گیا کہ جاؤ اس بستی میں، جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں مل جائے گا، مگر جب بستی میں داخل ہونا تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، پہلے سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور پھر داخل ہونا۔ لیکن انہوں نے یہاں بھی سرکشی کی اور سجدہ کرنے کے بجائے سرین زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور معافی مانگنے کے بجائے وہ گندم کا دانہ دانہ یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے میں حد سے نہ بڑھو، یعنی مچھلی کا شکار وغیرہ جو عمل اس دن تمہارے لیے حلال نہیں، نہ کرو۔ سورہ بقرہ میں ان تمام احکام کی تفصیلیں گزر چکی ہیں۔ مختصراً یہ کہ ایک بستی سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ سمندر میں مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ آتی تھیں، اور ہفتے کے دن ان پر دنیاوی کام کرنا حرام تھا۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ کچھ عرصے تو انہوں نے صبر کیا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ عام دنوں میں مچھلیاں کم آتی ہیں، ہفتے کے دن زیادہ آتی ہیں، تو انہوں نے سمندر سے نہریں بنائیں اور کچھ فاصلے پر بڑے بڑے گڑھے کھود لیے، بڑے بڑے تالاب بنا لیے۔ جب ہفتے کا دن آتا تو نہروں کے منہ کھول دیتے، تو سمندر کا پانی نہروں کے ذریعے تالاب میں جمع ہو جاتا، اور اس پانی کی وجہ سے مچھلیاں بھی آ جاتی۔ پھر جب مچھلیاں وہ تالابوں میں، گڑھوں میں جمع ہو جاتی تو وہ نہر کا منہ بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں واپس نہ جا سکیں، اور پھر اتوار کے دن وہ مچھلیاں اس میں سے نکال لیتے۔ جب انہیں کہا گیا کہ یہ تو شکار ہے اور تمہیں شکار سے منع کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ ہیلا کیا ہے، شکار تو ہم اتوار کو کرتے ہیں، ہفتے کے دن صرف ہم مچھلیوں کو گڑھوں میں جمع کرتے ہیں۔ تو انہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سمجھایا کہ گڑھوں میں جمع کر کے بند کر لینا یہ بھی تو شکار ہے، اور شکار سے منع کیا گیا۔
تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کئی سالوں سے یہ کر رہے ہیں، اگر غلط ہوتا تو ہم پر عذاب آ جاتا، ابھی تک تو عذاب نہیں آیا۔ 70 سال تک وہ یہ گناہ کرتے رہے، پھر اللہ کا عذاب آیا، اور جو لوگ یہ ناجائز ہیلا کرتے تھے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا کہ جو انہیں حکم دیا گیا ہے وہ کریں، اور جس کی ممانعت کی گئی ہے اس سے باز رہیں، پھر بھی انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔